اللہ نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں کے لیے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اور جو ہمارے میں سے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں۔ ان دونوں حقوق کے بارے میں ہم سب کو علم ہونا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی علم دیں۔ بڑے ہو گئے ہیں، آپ نہیں سیکھ سکے تو آپ سیکھیں۔ بہت زیادہ حقوق جو زندہ لوگوں کے ہیں وہ فرض کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ بیچ میں کچھ کام، مثلا والدین ہیں آپ، اگر بچے ہیں آپ کے تو ان بچوں کو دینی تربیت اور تعلیم، اللہ کے بارے میں آگاہی دینا، نبی کے بارے میں بتانا، بڑے چھوٹوں کا ادب بتانا، اسلامی اور معاشرتی جو ضروری پہلو ہیں وہ سمجھانا پریکٹیکلی، یہ بچوں کا حق ہے اور آپ پر فرض کا درجہ رکھتا ہے جو ماں باپ ہیں۔ اب یہی بچے جب جوان ہو جائیں گے تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، والدین بوڑھے ہو جائیں گے، اب ان بچوں پر جو جوان ہو گئے ہیں کچھ فرائض حقوق لاگو ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے پورے کریں۔ مثلا میں نے آیت پڑھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جوانوں کے لیے اللہ نے خطاب کیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، قضا قاضی جج آرڈر کرنے والا، یا مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم کر رہا ہے تمہارا رب جو تمہیں پالتا ہے۔ رب کے لفظی معنی پالنے والا، حقیقی پالنے والا کون ہے؟ ہم سب کو، سب کائنات کو حقیقی طور پر کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ اس نے آگے اسباب پیدا کیے، تو رب کے معنی پالنے والا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہیں پالنے والا، حکم کر رہا ہے، قضا جج بن کے آرڈر دے رہا ہے، یعنی نہیں مانے گا پنش ملے گی، توہین عدالت ہو جائے گی، سزا ملے گی۔ اور یہ ربوں کا کیوں بیچ میں؟ سیدھا اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ وَقَضَىٰ اللہ کا، لیکن رب کا بیچ میں لفظ بتا کے یہ اشارہ دیا ہے کہ رب کے معنی پالنے والا، تو کتنا بے بس تھا، مٹی کا ذرہ تھا، ہوا پانی آگ مکس کر کے پھر ایک قطرہ منی کا بنا دیا، مرد کی پشت میں رکھ دیا، وہ منی کا قطرہ ایک عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا، اس سے تمہیں ہڈیاں، گوشت، خوبصورت بچہ، عورت یا مرد بنا دیا۔ پھر اتنا کمزور تھا، تیری ماں میں، تیرے باپ میں اتنی محبت تیری ڈالی کہ وہ اٹھا کر بھی بڑے احتیاط سے چلتے ہیں، نرم ہاتھ لگا دیں، گر نہ جائے، سخت ہاتھ نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، پیشاب والی جگہ خود سو جاتی ہے ماں، کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اتنی محبت۔ اس لیے ربوں کا اصل کون پالتا ہے؟ آگے اس نے پالنے والے جو تیار کیے ہیں وہ محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ کملی چلی ماں بھی ہوئے گی نا، بچے دی خاطر سب کچھ قربان کر دے گی، اور بزدل بھی لڑکی ہوگی جب ماں بنے گی، دلیر ہو جائے گی بچوں کے لیے، سارے کچھ معاف کر دے گی، سب کچھ بھول جائے گی، مگر اپنے بچے پر ہونے والا ظلم نہیں بھول۔ شوہر بیوی کو مارے بھول جاتی ہے، اس کے بچے کو مارے نہیں بھولتی۔ میرا کیونکہ ہزاروں لوگوں سے روزانہ واسطہ رہتا ہے، میں تو اب بھی کنارہ کشی کی طرف زیادہ جا رہا ہوں، کیونکہ وہ پرانا جوانی والی رنگ روپ، وہ نہ تھکنا اور ترنم سے بہت کچھ پڑھنا، وہ آج کل آپ کے سامنے وہ قاری صاحب چلے گئے، اس طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹ بچے بڑا کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بھائی اب آپ کو اپنے تجربے سے، قرآن حدیث سے نصیحت کرنے کے لیے کبھی کبھار آپ کی مہربانی آپ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ بھی شاید آپ کو بوریت محسوس ہو۔ بوریت
فیل کریں گے کچھ. تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ حکم کر رہا ہے تمہیں پالنے والا کہ کتنے بے بس بچے تھے، بوٹی پوٹی نہیں سنبھال سکتے تھے، خود نہیں بیٹھ سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، کس طرح تیرا پروان چڑھایا. اور داور چودھری، میاں شاہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، ایڈے ایڈے جسے، ایڈے ایڈے قد، ایڈے ایڈے روب، وزیر مشیر، کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہمارے میں کیا ہوگا؟ ورنہ ہمارے جیسے کئی اپاہج بھی دنیا میں پھر رہے ہیں، معذور بھی پھر رہے ہیں، اندھے بھی، حسین تر حسین اندھے ہیں، بہرے ہیں. اللہ غنی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تمہیں پالنے والا رب حکم کرتا ہے اِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، صرف عبادت کا مستحق. دعا بھی عبادت ہے، سجدہ نماز بھی. ہم اگر مزارات پہ کہیں جا کے دعا مانگتے ہیں تو مزار والے کے آگے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مسجد میں آ کے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو مسجد سے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ مقدس جگہوں پر ماں کی زیارت، باپ کی زیارت کر کے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو کس کی؟ اللہ سے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت، اور ساتھ ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور یہاں پر آپ دیکھیں آگے بہت سارے معنی آئیں گے. ماں باپ زندہ ہیں تو بھی احسان کرو، فوت ہو گئے ہیں تو بھی. زندوں کے بھی حقوق ہیں اور فوت شدہ گان کے بھی. بہت سے لوگ کہہ دیں گے آپ کو او بھائی زندیاں دے حق پورے نہیں ہوندے تے مویاں دا سا کی کریے. ایک غلط بات ہے بھائی، دونوں کے رائٹس رکھے ہیں اللہ نے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اور بہت سے لوگ مرے ہوئے کے حقوق پورے کرنے پہ زور لگا رہے ہیں، زندوں کو پوچھ نہیں رہے. زندوں کے بارے میں ان کا کوئی فکر فاقہ ہی نہیں. ہاں جی، ہم بہت چھوٹے تھے تب کی بات ہے. ایک مائی فاتح، اس کا عرف مشہور تھا، سیدھے نا کا مجھے علم نہیں، یاد نہیں، بچپن تھا ہمارا، اسٹوڈنٹ تھا ادھر ہی. 12 بچے اس کے، اور 12 میں سے ایک بچہ سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار تھا، اور غریب بھی تھا، خدمت گزار بھی تھا. ماں کو دبانا، بوڑھی تھی نا، دوائی لا کے دینا، کبھی پھل لے آنا، کبھی پاس بیٹھے رہنا، تسلیاں دینا، اماں اللہ شفا دے دے گا، اماں اللہ کہہ. باقی 11 ماں پر اتنا وقت خرچ نہیں کرتے سے. یاد رکھو وقت دینا بھی ضروری ہے. آپ ماں کو باپ کو سارا کچھ دے دیں، دولت دے دیں، نوکر دے دیں، کوٹھی دے دیں، اے سی دے دیں، ہیٹر دے دیں، گاڑی دے دیں، آیا دے دیں، سارا کچھ دے دیں، اگر آپ ماں باپ کو وقت نہیں نہ دیتے تو وہ خوش نہیں ہوں گے. ماں باپ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھیں. ماں آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. اللہ نے کہا کہ ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، باپ کو دیکھنا حج کا، ایسے تو نہیں کہا. یہ دیکھنے والا جو معاملہ ہے نا، کہ ماں باپ کو دیکھیں اور ماں باپ اولاد کو دیکھ کے جو راحت ملتی ہے وہ شاید کسی کوٹھی گاڑی کار میں نہ ہو. اس لیے ان کو وقت دو. اب ان 11-12 بھائیوں میں سے ایک بھائی وقت بھی دیتا ہے اور اپنی غربت کے ساتھ جو بھی، باقی ٹائم نہیں دیتے تھے. وقت آیا کہ ماں رخصت ہو گئی، اب اس کا چیلم کروانا ہے. سارے کٹھے ہو گئے 10-11-12 بھائی. ہم بھی 15-15 ہزار پاؤ تے اینیاں دیگاں تے اینے پرونے تے اینے نعت خان تے اینا اے کچھ. اب ان میں سے وہ غریب جو تھا، جو ماں کا زندگی میں فرما بردار تھا، بالکل غریب تھا، اس نے کہا بھائی میں ویسے ہی دعا کرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ شریک رہوں گا،
پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تم باقی بھائی مل کے کر لو، جتنا ہوتا ہے جتنی توفیق ہے کر لو، کیوں اتنا بوجھ ڈالتے؟ اتنا ٹارچر کیا انہوں نے۔ اب وہ باقی بھائی زندہ ماں کی خدمت نہیں کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے۔ اتنا ٹارچر کیا کہ وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں جا کے امام صاحب سے اس نے دکھ سنایا، اس نے اپنے حساب سے کو برین واش کیا اور دنیا دا طاقتور ترین وہ اہل حدیث بن گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے 150 بندے اہل حدیث بنا دے۔ اب وہ نمازی بھی، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور وہ جو ساری عمر ماں کو کچھ نہیں پوچھا، بس 10,000 دا ختم دعا کے فارغ، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ اس میں غور طلب باتیں ہیں۔ زندہ ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، اور فوت شدہ والدین کے بھی حقوق ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں تو اپنا 3 بجے کا میں نے کہا ہے، 3 بج گئے، ایک حدیث سنیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مرنے والے کے حق کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ میت کو نہلایا، غسل دیا جائے، کفنایا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ آپ سارے کام چھوڑ دیں، سب سے پہلے اس کے غسل اور کفن قبر کا انتظام کریں۔ اور دوسرا حق، اس کا نماز جنازہ پڑھیں، دفنائیں۔ ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ مرنے والے کی طرف سے قرض ہے یا کوئی وصیت ہے، اس کو بھی پورا کریں۔ بہت سارے ایسے جنازے ہم نے بھی پڑھائے ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کو دینے ہیں۔ جناب مولوی صاحب اعلان کر دو، جنہیں لینا دینا اسی کھڑے ہیں، انہیں بھی روایت نہ، جنہیں لینا دینا کھڑا تے کنے دینا تے کنے لینا، وہ جا کے امی ابا ڈانگا کھان ڈے نے قبر چ۔ زندگی وچ خود احتیاط کر لو۔ ایک جنازہ گزریا، جناب نو کیا گیا سرکار جنازہ پڑھاؤ، فرمایا فلانا مقروض تے نہیں؟ کہا ہاں جی۔ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھانا، جا علی تو پڑھا لے۔ حضرت علی نے اس میت کی طرف سے اس کا قرض اتارا، تب آپ نے جنازہ پڑھایا۔ رسم و رواجوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ۔ کیوں قرض چڑھاتے ہو؟ مجھے پتہ میری ان باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، نہ میرے پیکے، نہ سسرال، نہ کسی کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دوست ہیں شاہ صاحب، ایک بہت لکھے پڑھے لکھے، کتابیں بھی لکھتے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، ابھی بھی ملنے آتے ادھر، درویش صفت ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ معاشرہ، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ شریعت کو توڑ سکتا ہے، قانون کو توڑ سکتا ہے، رواج نہیں توڑ سکتا۔ شریعت توڑے گا کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ تو نے شریعت کیوں توڑی ہے، قانون توڑے گا کوئی اسے نہیں کہے گا کہ تو نے قانون کیوں توڑا ہے۔ رواج جب چھوڑے گا سارے کہیں جائیں گے، پھپھیاں، ماسیاں، چاچے پر، وہ انہیں ختم نہیں دوایا، انہیں ساتہ نہیں کرایا، انہیں 40 دن روٹی نہیں دیتی۔ مجھے اب بھی یاد ہے ایک گاؤں میں، تو میرا کب آنا جانا تھا بچپن میں، بہو بیٹوں نے 2-3 بچوں نے جو اس کے تھے، ماں نو بڑھاپے چ کڈ دیتا باہر، نہ میں سنبھال سکنا نہ تو سنبھال سکنا، نہ بیچاری کلی ایک کمرے وچ پئی رہا کرے، سادی روٹی بھی نہیں دیتی۔ بھوک کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی، بھوک میں ہی مر گئی۔ اب وہ پوچھنے آ رہا ہے، میں بیٹھا تھا ادھر ہی، مولوی صاحب 40 دن روٹی دینی ہے کہ کنے دن دینی ہے؟ صاحب پوچھن ڈے۔ میں بچہ تھا، میں زیادہ بول، میں کہا مولانا صاحب جیندیاں نو انہیں روٹی دیتی کونی، تو ہوں انہاں دی 40 دن دی روٹی کس کام دی؟ جیندیا پوچھیا نہیں تے موئے نو مکھن لاتا، جی بابا مکھن کھاندا مریا ہے۔ حقوق دونوں ہی ہیں، میں یہ نہیں انکار کر رہا کہ مرنے والے کے کوئی حقوق، میں نے بتا رہا ہوں حدیث صاحب کو، لیکن تکلیف دہ وہ زیادہ عمل ہے جو آپ زندوں میں پوچھ نہیں رہے، تڑپ تڑپ کے مار دیا ماں باپ کو، دعائی نہیں دی، اب ختم کاہے کہ یہ تو نفلی چیز ہے، کاہے کے ساتھ کو ہے۔
یہ تو نفلی چیز ہے۔ اور پھر سارے کرائے پہ قرآن پڑھائے ہوئے، اے جی مولوی صاحب 10 قرآن چاہیے سر۔ میں کہا یار کوئی مشین دا پتہ کرنے ہیں جڑی قرآن پڑھ دے، مشین لیانے ہیں کوئی، شاید امریکہ نے کوئی ایجاد کر لی ہوئے مشین جڑا ٹپ 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 کر کے 10 قرآن پڑھ دے۔ میں کہا یار تو 10 سپارے پڑھ دے، میرے کو لے جو لینا ہی، تو تے مفت نہیں جانے نا 10 قرآن پڑھے، تو میرے کو بھائی 10 سپارے پڑھ دے، میں تینوں 10,000 دین نو تیار ہوں۔ آپ ہی پڑھ کے ماں باپ نو بخشنا نہیں، سارا کرائے تے کم۔ اللہ تعالیٰ نے او دے نبی نے کہا کہ جڑا 21 واری تسی نماز پڑھ دے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، 21 واراں روز نماز دے وچ ماں باپ نو دعا دے دے جے، ایویں تے نہیں جناب نے آکھیا نیک اولاد صدقہ جاریہ۔ یہ غفلتاں اپنیاں بھی نے، بچپن وچ دھیان ہی نہیں دیتا، یہ اپنیاں بھی غفلتاں۔ میں کہنا جدے ماں باپ اپنے بچے نو کوئی نمازی کر گیا نا تو بڑی بات ہے۔ ویکھو نا مینوں شہزاد دا نام کیوں یاد رہندا ہے، حالانکہ جوید اور بھی سارے ملن والے نے بچے، صدیق صاحب نے نا انہاں دا مہر صدیق، پرانے نمازی نے، اتوں شفٹ ہو گئے نا دوسرے بچے کول چلے گئے، لیکن میرے نا سارے دے نام بھول جاندے نے، شہزاد دا نہیں بھولدا۔ وہ وجہ کی ہے؟ انہیں نماز پاویں ایک بار آیا میرے متھے لگا ضرور ہے، مسجد ضرور آیا، جدے ایتھے نہیں بھولے تے اگلے جان بھی نہیں بھولاں گے، جی اللہ نے سانو سرپرستی دیتی تے ضرور۔ اس لیے نیکی نہ بھولو، نیکی والے پاسے آنا بند نہ کرو، جیندے جا دے۔ فرمایا تیسرا حق فوت شدہ دا اے وے کہ او دے جڑے رشتہ دار نے نا، ماں تے او دیاں سہیلیاں، او دیاں بھیناں، پیو تے او دے دوست، او دے بھین بھرا جتھے بہندا اٹھدا ہے، انہاں نال بھی تعلق رکھو، انہاں نال بھی سلوک کرو۔ ماں دی سہیلی نوں گائے گائے ملو، عید شبرات تے سلام کرو، ماں دی روح خوش ہوئے گی۔ ماں دی بھین ہے، خالہ ہے، ماں جن نال محبت کردی تسی کرو، سوال یہ حق ہے فوت شدہ۔ باپ جہدے نال محبت ہے۔ ایک نقطہ اتنے بھی کہ جیڑی انہاں وصیت کیتی سی کہ اے اتنا حصہ مسجد نو دینا، یا وہ چندہ دیندے فوت ہوئے جس مسجد نو، یا بل دیندے سن، یہ بھی اولاد دے ذمے کہ اس نو کنٹینیو رکھے تاکہ یہ بھی انہاں نو ثواب ملتا رہے۔ اللہ سانو سارے نو نیکیاں دی توفیق دے، سارے نو اپنے زندہ والدین دی بھی قدر دی توفیق دے، تے فوت شدہ والدین دے اصال ثواب دی بھی، اور اصال ثواب جڑا اسی دعا کرنے ہاں خیرات کرنے تے کنفرم ہے نا۔ تسی اندازہ کرو، میں بخاری شریف دی حدیث میرے اگے پئی جے، تے میں اتفاقیاں میں اتنے کھولی تے اگے میرے حدیث نظر چاہ گئی کہ اللہ دے نبی قبرستان چوں لنگے تے سواری کھلو گئی، آپ نے نا اتر کے نا تے وہ خشک پتے منگوائے اور کچھ او دے تے رکھتے، ایک قبر تے کچھ صحابہ عرض کیتی اللہ دے نبی یہ دوواں تے رکھے تے باقی کھلو کی؟ فرمایا نہ دو قبر چ عذاب ہو رہا سی تے گناہ بھی ایڈے وڈے نہیں سن، ایک پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا تے دوجا چغل خور سی، غیبت کردا سی۔ اے ان دونوں چیزاں ساڈے چ عام نے، غیبت چغل خوری، یہ دو غلطیاں نے۔ تے فرمایا جڑا جدوں تک یہ جڑے پتے رکھے نے نا تے یہ ہرے رہن گے، اللہ دا ذکر کرن گے، اللہ انہوں قبر والے نوں فائدہ دے گا۔ تے جے پتے ہرے پھول ہرے قبر والے نوں فائدہ دے سکتے نے، تے اگر وہ اپنا بچہ جیندا ہوئے، اپنی بچی، اپنا پیو بھرا نمازی، قاری صاحب مسجد دے محلے دار دعا کرن گے تے کیا وارے نیارے ہون گے۔ یہ ساڈا نبی پاک فرمایا مرن والے دا حال یہ ہوندا ہے کہ وہ جویں کوئی بہندا ہویا دریا چ سہارا نہیں ڈھونڈدا، انج قبر وچ بھی وہ سہارے دی تلاش، جدوں تسی پڑھ کے بخش دے ہو، خیرات کر دے ہو، اللہ انہوں ٹیراں ثواب دیندا تے وہ دی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ سانو سارے قبول فرمائے۔